سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈز آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں. ساری زندگی رکھا ہے بھرم، ساری زندگی رکھا ہے بھرم، بے فیض رشتوں کا. ساری زندگی رکھا ہے بھرم، بے فیض رشتوں کا. سچ تو یہ ہے کہ اپنے سوا اپنا کوئی نہیں ہوتا. والماکرون والماکرین واللہ ماکرین والماکرین. اللہ بہت بڑا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑا. ہمارے یہ وہ ہفتہ اس دعاؤں کے لیے ہے. پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا اس وقت تباہی کی لپیٹ میں ہے، تباہی اور بربادی. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اور ہمارے ہاتھ جو اپنا اسرائیل نے جو پاکستان کے علاوہ دوسرے جو ممالک ہیں دنیا کے، اس خاص طور سے اپنے جو اپنا فلسطین کا ایک اور حصہ ہے، غزہ کی پٹی کے اوپر جو ظلم کیا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں بھی، ابھی تک ان کے خلاف سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی عزت اور اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. آج یہ میرا ذکر ہو رہا تھا کہ میں یہ اپنے میر شکیل الرحمان، ان کے والد صاحب جو تھے وہ میر خلیل الرحمان تھے، جو دہلی سے اپنا ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام جنگ رکھا تھا. اور وہ جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ یہ ہر ایک ہفتے وہ ایک اخبار نکالتے تھے. ایک کمرے کا وہ تھا ان کا، ایک ہی کمرے میں سارا کام وہ خود ہی کرتے تھے. ماشاءاللہ بڑے نفیس اور بڑے گریٹ آدمی تھے، اور اپنی شرافت اور انسانیت کا حق ادا کرتے رہے. اور پاکستان کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ ایک محاذ بنایا ہوا تھا جس کا نام ہی جنگ رکھا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ جو اخبار نکالا کرتے تھے ہفتے میں ایک دن، اس میں بھی انہوں نے کچھ جنگ میں کچھ ایسی آرٹیکلز لکھ دیے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک دن کی سزا بھی ہوئی تھی. جیل کا ان کا نقشہ بھی دکھایا گیا تھا. پھر پاکستان بننے کے بعد میں وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں اور لا کر کے وہ میٹرو روڈ پہ ایک چھوٹا سا پرانی بلڈنگ تھی ہوتی جو انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، جو ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ کے اندر انہوں نے ایک کمرے میں اپنا پریس بنایا اور اسی کمرے میں اپنا جنگ کا اخبار کا بھی وہ بنا دیا. پہلے یہاں پر ہفتے میں ایک دن نکالتے تھے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے ڈیلی جنگ شروع کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے دو بیٹے تھے، ایک شکیل الرحمان اور ایک جمیل الرحمان. یہ جمیل الرحمان جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے اور یہ چھوٹے بیٹے تھے شکیل الرحمان. یہ بہت چھوٹے تھے اس زمانے میں جب پارٹیشن ہوا تھا تو اس زمانے میں. لیکن یہ کہ جمیل الرحمان بہت شریف اور بہت سیدھے شریف آدمی تھے. لیکن یہ جو فطرتی آدمی تھا شکیل الرحمان تھا. شکیل الرحمان نے ان کو چیئرمین بنا کر کے بٹھا دیا ایک کمرے میں، اور اس کے بعد میں اس نے ساری گیم پلان شروع کر دیا. جنگ بنایا. جنگ بنانے کے بعد میں پھر ایک اور انہوں نے سلسلہ بنایا. بڑی اچھی انہوں نے کاوش کی اور بڑی محنت کی. یہ انٹیلیجنٹ بھی تھے لیکن تھوڑا سا وہ تھا ان کے اندر. لیکن وہ جب کہتے ہیں نا کہ جب جوبن آتا ہے تو عقل بھی آ جاتی ہے. عقل کا یہ عالم تھا کہ جناب انہوں نے شروع میں تو عیاشی بھی کرتے تھے. ایک اور لڑکی سے جوان جب یہ تھے، اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود ایک لڑکی سے شادی کی. وہ بھی ایک بچے کی ماں تھی، ایک بچی کی ماں تھی. وہ فلیٹ میں رہا کرتے تھے کلفٹن پہ. وہ اب باہر بڑا ایک ان کا جو عیاشی کا انداز تھا، وہ تھوڑی مشروبات بھی استعمال کرتے تھے اور لڑکیوں کا شوقین بھی تھے. ان کے نواز شریف سے ملاقات ہو گئی. اس زمانے میں حکومت ہوتی تھی ان کی، اور یہ نواز شریف کے ساتھ بہت سارا، نواز شریف ان کو بہت وہ دیا کرتے تھے، آرٹیکل دیتے تھے، جنگ کے ایڈ دیتے تھے. اور وہ یہاں پر پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے ان کے ساتھ میں تعلقات پیدا کیے.
एक और कमाल इनका ये था कि उन्होंने अपने बड़े भाई को जो है वो उसको बिठा दिया एक कमरे के अंदर, और सारा काम ये खुद करते थे। जैसे प्रेसिडेंट कमरे में बैठा हुआ है, चेयरमैन ऑफ द ग्रुप, और खुद ये इन्होंने। लेकिन ये है कि इनकी मेहनत और इनकी काबिलियत और इनका सिस्टम में जो था, हकीकत ये थी कि एक आदमी की अगर तारीफ करना हमें चाहिए तो तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल था कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। अक्लमंद आदमी था, बहुत होशियार आदमी था, बहुत अय्याश और बड़े मज़ेदार। इनके साथ नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात इसलिए भी हुए कि ये खुद भी अय्याशी करते थे, वो भी अय्याशी करते थे। ये इनका सिलसिला दोनों का आपस में सेट हो गया, और उसके बाद में ये इनके साथ में बड़े बड़े इनके जो अखबार के न्यूज़ के चैनल के और दूसरे वो होते थे, वो सब इनको देते थे। एक ज़माने में तरक्की करते करते ये हुआ कि जिन्हें बाकायदा इन्होंने जियो न्यूज़ के नाम से जियो चैनल बनाया, और उसके तरक्की करते करते माशाल्लाह फिर 11 मैगजीन्स अखबार, और इसके अलावा वो वीकली भी निकलते थे और वो भी निकलते थे, और उसके अलावा 11 इसके इनके वो थे अदारे, जो बहुत बड़ी मैंने बिल्डिंग भी देखी है, और मेरे खलील रहमान से मुलाकात भी हुई है। इन्होंने बहुत बड़ा उसको फैला दिया था, और बाकी तरक्की खुशहाली की तरफ रवाना हो गए थे। इनकी वालदा जो थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी समझदार, बड़ी सूझबूझ की वो थी। वो दोनों भाइयों का साथ चाहती थी कि दोनों भाइयों का साथ तो मिलना चाहिए और उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन वो जमील और रहमान को उन्होंने पीछे बिठा दिया और ख़ुद अपना सारा काम करते रहे, और बड़ी तरक्की और खुशहाली के साथ इनसे तरक्की भी की माशाल्लाह। ये था इनका जनाब बैकग्राउंड, और ये थी इनकी शख्सियत। हम खलील रहमान से मिले हैं, वो भी बड़ा नमाज पढ़ रहे थे, जब असर का टाइम था हम गए, तो फिर सलाम फेरने के बाद में फिर उसके बाद उन्होंने बाकी आगे नमाज छोड़ दी और हमारे साथ बैठ कर के बातें की। और बड़ा, मेरे साथ में कुछ लर्नेड किस्म के लोग भी थे, और हमने मुलाकात करके बड़ा खुश हुए, और उन्होंने हमें दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। तो इनके पास में उस वक्त काफ़ी हमला हो चुका था, उसमें बहुत सारे लोग भी थे, और इसमें ये बड़े बड़े एंकर्स भी थे, बड़े बड़े वो भी थे, राइटर्स भी थे, अदीब भी थे, और बड़े बड़े मशहूर किस्म के लोग थे, जिसमें महमूद शाम एक बहुत बड़ा आदमी था, लर्नेड आदमी था। लेकिन मैं उनसे भी मुलाकात हुई है, और उसके अलावा मैंने देखा है कि इनको बहुत आला किस्म के इनके पास में स्टाफ था, और बड़ी मेहनत करते थे, बड़े काम लेते थे उनसे, और हर काम समझते थे। गरज ये है कि ये बड़ी तरक्की खुशहाली की तरफ रवा दवा रहे, और इन्होंने एक ज़मीन से आसमान पे पहुंचा दिया अपने इस कारोबार को, और इस कारोबार में बड़ी खुशहाली और तरक्की भी हुई। बहरहाल ये इनकी कहानी थी, लेकिन ये कि हमारे यहाँ भी एक कहानी चल रही है। वो कहानी क्या है कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए हमारे पास में एक सिस्टम बनाया गया था। वो सिस्टम ये था कि हमारे जो पाकिस्तान के जो फौज है, फौज ने अपने आप को बहुत बड़ा वो बना लिया, और इसमें तरक्की और खुशहाली का एक अंदाज बनाया। उसमें खुशहाली और तरक्की का ये सिलसिला था कि इन्होंने जनाब माशाल्लाह ऐसे जनाब बाजवा साहब ने ऑफिस, अगर इनका देखें आप, उस ज़माने का जो ऑफिस था उसमें 4 दरवाजे होते थे। एक दरवाज़ा था गेट नंबर 4, गेट नंबर 4 से ये यहाँ के लोग एंटर होते थे, जो सियासी मामलात होते थे। दूसरा गेट नंबर था 2, गेट नंबर 2 से वो अपना आर्मी के जो टॉप रैंकिंग लोग होते थे, वो उनके साथ में मीटिंग करते थे, तो उन्हें बुलाते थे, उनके साथ बैठते थे। गेट नंबर 3 भी था, जिसमें फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह ये वो सब हो। इस तरह गेट नंबर 4 का काम जो था वो ये था कि यहाँ से सारे सियासी मामला जो थे ये किया करते थे। जैसे जरदारी माफिया ने, नवाज शरीफ माफिया ने, इन सब से इनसे ताल्लुकात होते थे, और ये सारा काम करते थे। इमरान खान के खिलाफ जो पीटीआई का सिलसिला था, वो इन्होंने मार्च में शुरू कर दिया था। अप्रैल 9 को उनकी हुकूमत को बुलडोज किया गया, और वो खुद भी, और साथ में रात के 12 बजे वो जो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल 12 बजे रात को इनकी असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, और बाकायदा डाकुओं को इकट्ठा करके वो अपनी ये सारी काम शरारत जो शुरू की, इमरान खान से इन्होंने अपनी एक्सटेंशन ले ली। इमरान खान बहुत शराफत के साथ उनको एक्सटेंशन भी दे दी। एक्सटेंशन के बाद इनके पर निकल आए,
اور انہوں نے دہشت گردی اور غنڈہ گردی اور بدماشی کی انتہا کر دی. یہ سیکنڈ کوئی ایکسٹینشن کا مسئلہ تھا. یہ کھل کے آئے بٹ ان کی حقیقت جو ہے پتہ چلی. ان کا کوئی مذہب کوئی نہیں تھا. یہ یہودی بھی تھے، قادیانی بھی تھے، اور چور بھی تھے، اور ڈاکو بھی تھے، بدماش بھی تھے. سارے کام ان کو آتے تھے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے تھے. یہ نواز شریف، شہباز شریف، زاری مافیا، یہ جب نواز شریف سے بھی پیسے لیتے تھے تو وہ پیسے لینے کے لیے بھی باقاعدہ انہوں نے اربوں ڈالر ان سے لیا. اور اربوں ڈالر لینے کے بعد ان کی جو وہ مہارانی ہے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی باقاعدہ پوری پکچر بنا لیا کرتی تھی اور پھر بلیک میل بھی کرتی تھی. اس طرح یہ بلیک میل ہوتے رہے. اربوں ڈالر انہوں نے اس سے لیا، اربوں ڈالر ان سے لیا. کرپشن پورے پاکستان میں انتہا تک پہنچ چکا تھا. تباہی کا عالم یہ تھا کہ ہر شخص جو تھا برباد ہو چکا تھا. مہنگائی کا عذاب انہوں نے وہیں سے شروع ہوا، کیونکہ لوٹ مار کرنے کے لیے 17 دن مہینے کے اندر انہوں نے جو پی ڈی ون بنایا تھا، پی ڈی ایم ون، جو اس میں زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، شہباز شریف مافیا، انہوں نے ایسے اپنے سودے کیے، ایسے لوٹ مار کی ہے کہ لوگوں کو جانوروں کی طرح بنا دیا. اور وہ اپنا رات کو 12 بجے دونوں نے مل کر کے اور باقی پورے پاکستان کے بدماشوں نے مل کر کے ایک ہمارے عمران خان کے خلاف یہ اور اسمبلی کا جو وہ ہوتا ہے سسٹم بند، اس کو ختم کر دیا. ان کی جگہ لا کر کے ان کو بٹھا دیا. جو 172 ڈاکو جو ان کے مول لگائے گئے تھے 50 کروڑ روپے کے لیے، یہ لوگ بکے تھے اور زرداری مافیا نے یہ کام سارا کیا تھا. اور عمران خان کو ہٹا کر کے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا تھا. عمران خان کی حکومت بہت اعلیٰ قسم کی حکومت تھی، جو اس کے بعد ہمیں پچھتانا تو پڑتا ہے لیکن ان کو پچھتانا نہیں آتا. انہیں شرم نہیں آتی. یہ بے غیرت لوگ ہیں. یہ بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ ہر آدمی کو انہوں نے اپنے فوج کا بھی اور دوسرے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، پارٹیوں جتنی بھی چوروں کی اور ڈاکوؤں کی جو حکومتیں ہوتی تھی وہ یہ بناتے تھے. اور اس کی دولت لوٹ کے پاکستان کی تباہی کا وہ دن شروع ہو چکا تھا جو 17 مہینے کے اندر کولیپس ہو چکا تھا. یہ زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، وہ زرداری کا جو بیٹا تھا اس کو فارن منسٹر بنایا تھا اور وہ پوری دنیا میں گھوما کرتا تھا چارٹرڈ پلین لے کے. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی حرام زادے بیٹھے ہوئے ہیں، جو شہباز شریف پھر آگے ہے، یہ حرام زادہ اپنا چارٹرڈ پلین لے کر کے جایا کرتا تھا فار نتھنگ. اپنے بندوں کو 50 کروڑ روپیہ، 50 ارب روپیہ ان کو بانٹتا تھا. ان کو اس لیے دیتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ دے. یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ تباہی اور بربادی شروع جو ہوئی ہے، پاکستان کولیپس ہو ہی گیا تھا جب یہ آئے. اور عمران خان کو سزا بھی انہوں نے دی. یہ تماشے جو کیے تھے، یہ جو اپنا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ انہی حرام زادوں نے بنایا ہے، جس میں شہباز شریف، نواز شریف اور یہ اپنا جو فورن نہیں منسٹر اپنے حرام زادہ جو وہ نام اس کا کیا ہے اپنا ثناء اللہ، اس نے ہاتھ میں وہ تھی پنجاب کا چیف منسٹر وہ بنایا ہوا تھا، جو بغیرت بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے اور کسی کا پالتو کتا بھی ہے. وہ اس نے وہاں سے آئی جی پنجاب جو تھا ٹاکو مہاراج، جو وہاں کا بدماش، اور اس نے سارے قتل اور کیے ہیں، پوری سسٹم کو تباہ کیا ہے. یہاں تک ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر اٹیک کرانے والوں میں یہ مریم نواز تھی، زرداری مافیا تھا، نواز شریف تھا. اس کے علاوہ یہ بھی شامل تھے جنہوں نے اس کو اچھا خاصا جلوس جاتے ہوئے اس پر اٹیک کروایا. اور وہ اٹیک وہ جو کلرس ارینج کیے تھے وہ سارے اس نے کیے تھے، مریم نواز نے اور نواز شریف نے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسری جو فوجی یوز کرتے ہیں، ساری فوج کو چور اور ڈاکو بنا دیا تھا. پولیس ڈاکو بن گئی تھی، چور بن گئے تھے. رینجرز ڈاکو چور بن گئے تھے. پھر یہ کہ بچوں والی حرکتیں کرنے والا کون تھا وہ بھی آ گیا. 9 مئی کا جو واقعہ ہے، وہ 9 مئی خود ہی انہوں نے فوج کو اور اپنے دوسرے لوگ فوج کو، سپاہیوں کو، پولیس کو
اور ان ڈاکو لوگوں کا جو آصف منیر تھا اور اس کا IG جو تھا حرام زادوں نے، بھائی تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر آگے لگ رہی تھی اور پورا وہ خالی کر دیا تھا پولیس نے. اور اس کے اندر سب سے بڑا کام جو کرنے والا تھا، جس کی بڑی دہشت ناک قسم کی موت ہوئی ہے، وہ تھا ان کا گلو بٹ. اس طرح کے بہت سارے گلو بٹ انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے اور عمران خان کے ساتھ سازش کی ہے. اس دن سے آج تک انہوں نے جو سازشیں کرتے رہے، یہ سارے بے غیرت وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو، آج عمران خان کے پاس 25 کروڑ عوام کی جو، اس کے علاوہ پوری دنیا پاکستان کو مانتی ہے، دنیا عمران خان کو مانتی ہے. عمران خان ٹاپ آف دی لائن آف ورلڈ کا لیڈر ہے. آج ہماری بشرا بیگم کے ساتھ بھی پوائزن دے کر کے ان کو بٹھایا ہوا ہے، فرسٹ لیڈی آف دا پاکستان. تو اس کے ساتھ بھی یہ ظلم کر رہے ہیں عمران خان کو ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کو فوراً چھوڑا جائے. اور اب تو خاص طور سے اپنے جو اپنے بشرا بیوی ہے، اور ہم ان کی بہن کو سلام کرتے ہیں کہ ان کی خاطر وہ سب عمران خان کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور باہر بیٹھ کے کر رہی ہیں اور باقاعدہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی کسی بات کی فکر نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے کر رہی ہیں. جبکہ ان کا کوئی تعلق PTI سے نہیں ہے، سیاست سے نہیں ہے. یہ ہماری بشرا بیگم کے لیے فوراً نکالنے کا آرڈر دیا جائے. بہتری آپ کی اسی میں ہے. سب کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اگر عمران خان کو اس وقت آپ نے باہر نکال لیا اور اس کے بعد پھر جب اس سے سمجھوتا کر لیا تو پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف رواں ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے بہتری اسی میں ہے، اور عمران خان کے لیے بھی ہماری بیگم بی بی بشرا جو ہے ان کو بھی پوائزن دیا ہوا ہے، ان کو اس طرح تکلیف دی ہوئی ہے، اس سے واپس نکالا جائے. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے عمران خان کو لانا ہی ضروری ہے، ورنہ پاکستان نہیں بچ سکے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا. چاروں طرف سے آپ گر گئے ہیں، آپ کی فوج بیکار ہو جائے گی. اور ہماری فوج کو ہم چاہتے ہیں، اسی فوج کو ہم نے بنایا ہے، پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، ٹیکس ہم نے دیا ہے اور اسی کو ہم نے بنایا ہے پاورفل. لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے پاکستان کو بچائیں اور عمران خان کو لے کے آئیں، کیونکہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، عوام کے لیے سوچتا ہے، 25 کروڑ عوام کے لیے سوچتا ہے. وہ جو قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں، عید کے موقع پر، عید سے پہلے پہلے ان کو باہر نکالا جائے. یہی میری گزارش ہے، یہی میرا حکم بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہتری اسی میں ہے، ورنہ پاکستان تباہ ہو جائے گا. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.